السلام علیکم۔ 27 رمضان المبارک 1947 14 اگست، یہ وہ دن تھا جس نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو خوشی سے بھر دیا۔ نم آنکھوں اور خوشی سے دھڑکتے دلوں کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور شکر ادا کیا کہ گوروں کی غلامی اور ہندوؤں کے ظلم سے الگ ملک عطا کیا، پاک سرزمین یعنی کہ پاکستان عطا کیا۔ لیکن اصل آزمائش تو اس اعلان کے بعد شروع ہوئی۔ اعلان پاکستان کے بعد دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، جس میں 1,20,00,000 لوگ شامل ہوئے۔ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے لیے یہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ تاریخ انسانی میں چنگیز خان کے بعد ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کے پہاڑ ڈھائے، اس کی تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ 10 لاکھ کے قریب مسلمان عورتوں، بچوں اور مردوں کو کاٹ کاٹ کر شہید کر دیا گیا۔ بچوں، نامولود بچوں کو نیزوں کے اندر پڑو دیا گیا۔ صرف جلندھر میں ہی سینکڑوں مسلمان خواتین کو برہنہ کروا کر پریڈ کرائی گئی اور اجتماعی زیادتی کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور اس وقت دہشت کا عالم یہ تھا کہ اگر کسی جگہ معلوم ہوتا کہ سکھوں کا حملہ ہوا ہے تو مسلمان مائیں اپنی بچیوں کے گلے کاٹ دیتی، اور لاکھوں عورتوں نے کنوؤں کے اندر چھلانگیں لگا کر خودکشی کر لی، حتیٰ تک کہ کنویں اوپر تک بھر آتے۔ کئی مسلمان عورتوں کو سکھ اٹھا کر لے گئے اور زبردستی شادی کر لی۔ ایک اعداد و شمار کے مطابق 1 لاکھ سے زائد عورتوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ خود کو اس باپ یا بھائی کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں جس کی بہن، بیٹی، بہو یا ماں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، یا اس ماں یا اس بیوی کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں جس کے بچوں، بھائی اور باپ کو ان کے سامنے کاٹا گیا ہو۔ مسعود الحسن صاحب پاکستان بننے سے پہلے فوج میں ڈرائیور تھے، اور ان کی ڈیوٹی ان علاقوں میں کی گئی، ان علاقوں میں تعینات کی گئی جہاں سے فساد والے لوگوں کو نکال کر پاکستان میں لانا تھا۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ میں نے لاشوں کے اوپر پوری سپیڈ کے ساتھ ٹرک چلاتا تھا، کیونکہ جس جگہ وہ اگر وہ ٹرک روکنے کی کوشش بھی کرتے ایک طرف لاشوں کو کرنے کے لیے، تو سکھ یا ہندو ٹرک کے اوپر حملہ کر دیتے۔ اور ایک بزرگ کے مطابق جب وہ شملہ سے پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو ہندو ٹرین کے ڈرائیور نے فساد والے علاقے میں ٹرین روک دی اور پیسوں کا مطالبہ کیا کہ اور ٹرین کو صرف اس شرط پر آگے بڑھائے گا کہ اسے پیسے دیے جائیں۔ تو تمام مسلمانوں نے اپنے اپنے مال میں سے اس کو حصہ دیا، اور اس بے حس اور بے غیرت ٹرین کے ڈرائیور نے ٹرین لاہور کی طرف لایا۔ اور وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں کے 2 ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ان کی نگاہ جس طرف جا رہی تھی صرف مسلمانوں کے کٹے ہوئے سر، ہاتھ پڑے ہوئے تھے۔ اور لاہور کا ریلوے اسٹیشن گواہ ہے کہ کتنی ہی مسلمانوں کی ٹرینیں جب ہجرت کر کر پہنچی تو ان میں صرف لاشیں تھیں۔ صرف آپ ایک لمحے کے لیے بیان کریں کہ جس وقت چیخوں اور آہ پکار تھی، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، ماؤں کے سامنے بچوں کو نیزوں میں پرو دیا گیا۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ 14 اگست 1947 ہمارا آزادی کا دن ہے، اور اس آزادی کے دن میں ان شہیدوں کو یاد رکھیں جن کی وجہ سے آج آپ آزاد ہیں، نہ کہ باجے بجا کر اور سڑکوں کے اوپر ڈانس کر کے اپنے مسلمان ہونے کا تماشا نہ بنائیں۔ خدا را سوچیے۔ اور جاتے ہوئے آخر میں 2 لائنیں کہنا چاہوں گا کہ حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ۔